مدینہ منورہ میں ابھی صحابہ کرام تکلیف اٹھا کر کے گئے، لٹ پٹ کے گئے، مصیبتیں اٹھا کر کے گئے. انہوں نے گھر بار کی پرواہ نہ کی، اپنی دھن دولت کی پرواہ نہ کی. رب ذوالجلال کی قسم، شعب ابی طالب کے زمانے میں مکے کے لوگوں نے دودھ پیا، مکھن کھایا، سبزیاں ترکاریاں کھائی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 2.5 برس تک درختوں کے پتے چبا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد بلند کیا. اس کلمے کی وجہ سے صحابہ کرام کو اپنی جانوں کا قیمہ بنوانا پڑا تو گریز نہ کیا، اپنے بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکا ہوا دیکھنا پڑا تو گریز نہ کیا، تلواروں کی چھاؤں میں نمازیں ادا کرنی پڑی تو گریز نہ کیا، بھوکا رہنا پڑا تو پریشانی کا اظہار نہ کیا. خدا کی قسم، صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنی جان قربان کر دی. ادھر یہ حضرات لٹ پٹ کے گئے ہیں، پریشان حال ہو کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں. ادھر مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، سارے سرزمین عرب نے اکٹھے ہو کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی ٹھان لی. یہود و نصارہ سے حمایت لی. چاروں طرف کے بادشاہ قبیلوں کے سردار آئے اور سب نے آ کر کے اسلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا. مگر اللہ پاک کی کسی بندے نے کہا، کہتا فانوس بن کے آپ، فانوس بن کے آپ، جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور پروردگار عالم جن کا حمایتی ہے انہیں مٹانے والا کوئی نہیں. یہ ہتھیار اکٹھے کر کے لائے، یہ افراد اکٹھے کر کے لائے، یہ لشکر بنا کر کے لائے، یہ گھوڑے جمع کر کے لائے، یہ اونٹ جمع کر کے لائے، یہ بڑے بڑے بہادر جمع کر کے لائے، پوری قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے. سارے عرب کی طاقت اکٹھی ہو کر آ گئی. ادھر ان کا خیال یہ بھی ہے مسلمان ہے، روزے دار ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اس لیے مار جلدی کھا جائیں گے. مسلمانوں نے روزہ نہیں چھوڑنا، مار کھا جائیں گے. مسلمانوں کبھی کافروں کا یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ مسلمان روزہ قطر نہیں چھوڑتا، گرمی کا ہو تب بھی نہیں چھوڑتا، مصیبت آ جائے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتا، تکلیف آ جائے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتا. اس لیے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ 100 سال بھی اگر کوئی ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھتا چلا جائے تو پورا ثواب حاصل نہیں. اس گمان کے ساتھ مشرکین مکہ اور کفار عرب جو تھے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے آ گئے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئے. اسلام دشمن عناصر اکٹھے ہو کر کے آ گئے کہ جمع کر کے آؤ اور تمام اسلام کی قوتوں کو مٹا دو. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، غریب صحابہ کرام کپڑا نہیں، ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، ہتھیار نہیں. اسلحے کے بارے میں حفیظ نے بڑی عجیب بات کہی. کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. صرف 2 گھوڑے
ہے زرے 8 تلواریں، اسلام کا اسلحہ ختم، مسلمانوں کا ریشن ختم، مگر جذبہ جہاد اتنا ہے، شوق اتنا ہے، صحابہ کرام کو جان دے دینے کا اتنا شوق لگا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم پڑھ رکھا تھا۔ اب آیت آتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ فرمایا یہ مسلمان جو ہیں یہ تو جنت کے متلاشی ہیں، ان کو دریا پار میں جنت ملے تب بھی جنت حاصل کریں گے، لہو کی ندیاں بہا کر جنت ملے جب بھی جنت حاصل کریں گے، ان کو پہاڑ اکھاڑ کر پھینکنے پڑے یہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی کر گزریں گے۔ اس قدر جذبہ صحابہ کرام میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک مائی آتی ہے اور آگے عرض کرتی ہے میرے آقا رحمت والا ہاتھ پھیلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا، آپ کے ہاتھ مبارک پر اپنے سر کے چند بال رکھ کے کہتی ہے میرے آقا غریب عورتوں 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے پلے کچھ نہیں، میرے یہاں پیسہ نہیں، آدمی نہیں، ریشن نہیں، جنت لٹے گی میرا حصہ کچھ نہیں پڑے گا، میں ساری رات سوچ سوچ کے تھک گئی ہوں، اک گئی ہوں، میرے دماغ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ چند اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، مبادا کسی مجاہد کی سواری کی رسی بن جائے گی، کالی کملی والے ہیں میرا بھی جہاد میں حصہ پڑ جائے گا۔ جہاد میں جذبہ جہاد کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے شوق کو دیکھیے، جذبہ جہاد کو دیکھیے، یہ عورتوں کا حال ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور آ کے چھوٹا سا ننھا ملا بچہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں بٹھا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مائی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، یہ میرا یتیم لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری اتڑیوں کا ارمان ہے، یہ میرے جگر کی ٹھنڈ ہے، اور میرے آقا میرے یتیم نذرانے کو قبول فرماؤ، کل جنگ ہوگا میرے بچے کو لے جانا، جب کافر آپ کی طرف تیر پھینکیں گے میرے بچے کی ڈھال بنا لینا، میرے بچے کے سینے میں تیر لگیں گے، آپ کی جان بچے گی، میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کائنات سے زیادہ محبت تھی صحابہ کرام کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور یہی وجہ تھی ایک نوجوان کو مکے کے کافروں نے پکڑ رکھا ہے، سولی پہ چڑھانے کے لیے تیار لیے کھڑے ہیں۔ ایک کافر آ کے کہنے لگا اگر تو یہ کہہ دے کہ میری جگہ نبی کو پھانسی چڑھا دو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا میرا قیمہ بناؤ، میری بوٹیاں بناؤ، مجھے آگ میں جلاؤ، میری رگ رگ کو کاٹو، یہ گوارا ہو سکتا ہے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبویا جائے۔ حاصل یہ کہ صحابہ کرام نے جان سے، مال سے، اولاد سے، سب چیزوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھا ہوا تھا، آپ کی ذات کو سمجھا ہوا تھا۔ کم کرو جی آواز اتنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ جنگ بدر ہے، پہلا جنگ ہے اسلام میں، سب سے پہلا جنگ. بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے رئیس آئے جمع ہو کر. رمضان المبارک کا مہینہ، 17واں روزہ رمضان کا. خدا کی قسم اس فوج کے مقدروں کا کیا کہنا جس فوج کا سربراہ اور کمانڈر ان چیف محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ منورہ میں اعلان کیا، عبادی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی راہ میں نکلو، آؤ میدان جہاد میں نکلو، اپنی جان قربان کرو، مال قربان کرو، اولاد قربان کرو. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. آؤ تراویح پڑھ کر آؤ، تلاوت کرتے ہوئے آؤ، قرآن کریم پڑھتے ہوئے آؤ، روزہ رکھے ہوئے آؤ، پیاسے بھوکے آؤ، میرے نام پہ سب کچھ قربان کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم جان جاؤ کہ میں تمہیں اس کے بدلے کیا دینے والا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں تم اپنی جانوں کی پرواہ ہی نہ کرو. اتنا جذبہ جہاد صحابہ کرام کے اندر. حالانکہ کہہ سکتے تھے او جی ابھی تو ہم لٹ پٹ کر آئے ہیں، اجڑ کے آئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں 36 سال ہو گئے، اب تک دغا بازی فریب بازی. بھئی اسلام کا قانون کب آئے گا؟ اجی صحیح معنوں میں پاکستان پہلے بن تو جانے دو. کبھی کشمیر کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ. نتیجہ یہ کوئی مر گئے، کوئی پھانسی چڑھ گئے، پر اسلام نہ آیا. قبروں میں جا کے آہیں بھر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اے کاش ہم اسلام کا کچھ بھلا کرتے.